یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور اس ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ یہ ویڈیو میرے بہنوں بھائیوں مکاشفہ کی جو ہم سیریز کر رہے ہیں اس کے اوپر ہے، اور مکاشفہ 12 باب میں ایک عورت اور اژدہے کا ذکر ہے۔ آج ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو مکاشفہ کی کافی ویڈیوز ہم نے بنائی ہے، آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ ضرور دیکھیں، اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی، اور چینل کو بھی ہو سکے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ مکاشفہ 12 باب میں ایک عورت دکھائی جاتی ہے یوحنا رسول کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اژدہا دکھایا جاتا ہے، اور اس کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ دو جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا کہ یہ کون ہے۔ اژدہے کے بارے میں تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اژدہا ہے وہ وہی پرانا سانپ ہے، ابلیس ہے۔ اس ہی چیپٹر میں 12ویں چیپٹر میں جو 9ویں آیت ہے اس میں اس کو ذکر کر دیا، خدا نے خود ہی بتا دیا، کلام نے خود ہی اس کی تفسیر کر دی۔ میں پڑھ دیتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ خود ہی بتا دیا کہ یہ اژدہا جو ہے یہ ایسے ایسے، حالانکہ اژدہے کا پہلے تھوڑے سے تشبیہی باتیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ اس کے 7 سر ہیں، 10 سینگ ہیں، اور سروں پر 7 تاج ہیں، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پاسٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ جو لوسیفر ہے وہ اس کا سارے کا سارا بیان کیا گیا کہ وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ گرا دیا گیا تھا، لیکن جو 9ویں آیت ہے وہاں پہ کھل کے بتا دیا ساری بات کہ یہ اژدہا ہے کون۔ لیکن جو عورت ہے اس کے بارے میں فرق آراء پائی جاتی ہے، 2-3 آراء پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کلام نے خود 100% کھول کے نہیں بتا دیا۔ اچھا، جب عورت کو دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا، اور وہ حاملہ تھی، درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ تو یہ عورت کا نشان دیکھ رہے ہیں یوحنا، اور جو ہے نا نام نہیں لکھا گیا لیکن عورت کہا گیا ہے، اور نشان کے طور پہ۔ اچھا، اور جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو خیال پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مقدسہ مریم ہو سکتی ہیں۔ یہ کیتھولک ویو میں ان کا ویو یہ ہے کہ یہ مقدسہ مریم ہے، اور مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو جانا ہے۔ ابھی تو یہاں پہ درد ذہ میں ہے، لیکن اگلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں نا وہاں پہ لکھا ہے کہ اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ تو بچے کو تو اگر کسی عورت نے جنما ہے تو وہ تو مقدسہ مریم ہے، کیونکہ اس بچے کا جب آگے بیان کیا گیا نا 9ویں آیت میں، وہ کلیئر ہے کہ وہ یسوع مسیح ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں 5ویں آیت میں، لکھا ہے، اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ لیں جی، لوہے کے عصا سے کون حکومت کرتا ہے قوموں پر؟ یسوع مسیح، اور بچہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو خداوند ہے اپنی زمینی خدمت پوری کر کر آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور خدا کے دہنے ہیں۔ یہ مسیحوں کا ہم سب کا ایمان ہے، کیتھولکس کا بھی یہی ایمان ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یسوع مسیح کو کسی عورت نے جنم دیا تو وہ تو مقدسہ مریم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہاں تک جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بالکل بجا بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں نا تو اس عورت کا بھی کام ختم نہیں ہوا۔ خداوند تو آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ مقدسہ مریم بھی خداوند میں سو گئی ہیں۔ تو لیکن اب جو کاؤنٹر آرگومنٹس آتے ہیں اس کی، وہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار، یہ کسی اور عورت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جا کے لکھا ہے کہ یہ جو اژدہا ہے نا، اس نے اس عورت کو ستایا ہے، اور وہ لکھا ہے 6ویں آیت میں، دیکھیں لکھا ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، اور وہاں پہ وہ 1260 دن تک اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور یہ یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہے۔ تو ابھی اژدہا تو جو عورت کا مقابلہ کر رہا ہے، تو مقدسہ مریم تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اژدہا کس سے مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ یہی پھر آگے جب اژدہا میکائیل کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے آگے چل کے، تو میکائیل اس کو لکھا ہے آسمان سے زمین پر گرا دیتا ہے، یعنی کہ آسمان سے اس کا اختیار ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج تک جو ابلیس ہے وہ شرارت کی روحانی فوجیں جو ہیں وہ آسمانی مقاموں میں ہیں ابھی بھی، اسی لیے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو ابھی میکائیل کی اور اژدہا کی لڑائی ابھی فائنل نہیں ہوئی کہ جب وہ زمین پر گرا دیا جائے گا، یہ ابھی مستقبل میں ہونی ہے۔ تو اگر مستقبل میں ہونی ہے تو پھر مقدسہ مریم تو نہیں ہے موجود ابھی اس دنیا میں۔
اور کیونکہ آگے چل کے 13ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے، اور جب ازدا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ ابھی تو ازدا نے زمین پہ گرایا جانا ہے، تو عورت کو وہ کیسے ستائے گا اگر یہ مقدسہ مریم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تیسرا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ اسی ہی کے انگینسٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یوحنا جو ہیں وہ تو خود ہی اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، تو وہ تو مقدسہ مریم کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہیں پر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ عورت جو ہے یہ تو مقدسہ مریم ہے، یہ تو خداوند نے ان کو میرے ہی تو حوالے کیا تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ اور یہ جب مکاشفہ لکھی گئی اراؤنڈ 1996 AD، تو مقدسہ مریم آئی تھنک سو شاید تب تک نہیں تھی، کیونکہ یہ یوحنا جو تھے یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے آلریڈی، تو لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں تھی، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یوحنا نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ان کو۔ ٹھیک ہے جی۔ ان ساری باتوں کو بھی دیکھیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ نشان کے طور پر دکھایا گیا نا، اٹس کائنڈ آف اے سائن۔ عورت تو دیکھی ہے لیکن نشان، انہوں نے ریئل مقدسہ مریم کو نہیں دیکھا آسمان پر۔ تو یہ سارے کے سارے بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، اور فیوچر میں بھی یہ بات ہونی ہے۔ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں فیوچرسٹ ویو کا حامی ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ابھی واقعہ ہونا ہے مستقبل میں۔ اچھا، پھر دیکھیں اگر یہ نہیں تو دوسرا ویو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ جی یہ چرچ ہے، ہاں جی، اور یہ چرچ کو چونکہ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، چرچ کلیسیا ہے، کلیسیا عورت ہے، دلہن ہے مسیح کی۔ تو لیکن یہ بڑا ہی ویک آرگیومنٹ ہے، یہ چرچ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ مقدسہ مریم کے حوالے سے تو پھر شروع میں کافی اسٹرانگ لگتے ہیں آرگیومنٹس، لیکن چرچ کے حوالے سے بالکل بھی نہیں، کیونکہ چرچ تو مسیح کی دلہن ہے، چرچ مسیح کی ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چرچ سے مسیح پیدا نہیں ہوا، بلکہ مسیح سے چرچ نے جنم لیا ہے، اس کی پسلی میں بھالا گھونپا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آدم سے ہوا پیدا ہوئی تھی، عورت کو نکالا گیا تو اس کی پسلی سے پیدا نہیں تھی، اس کی پسلی سے نکالا گیا تھا، ویسے کلیسیا کا جنم ہوا ہے۔ مسیح کا جب پسلی میں بھالا گھونپا گیا ہے تو اس کے خون سے ہم دھل کر جو ہم ایماندار بنتے ہیں، ہم پاک اور صاف راست باز بنتے ہیں، مسیحی بنتے ہیں، اور ہم اس کے خون اور گوشت میں ہم شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کلیسیا کا جنم تو مسیح سے ہوا ہے، تو وہ اس کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمن۔ تو یہ کلیسیا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ پھر تیسرا اور جو اسٹرانگ بڑا نظریہ ہے اور جس کا میں بھی حامی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عورت بنی اسرائیل ہے، ہاں جی، کیونکہ جب اس کا یہ شروع میں جو بیان دیا گیا نا 12 ستاروں کا اور سورج اور چاند کا، اس کا ہمیں حوالہ اپنا پیدائش 37 باب میں بھی پتہ چلتا ہے، جہاں پہ یوسف کا خواب ہے، اور وہاں پہ یوسف نے بھی خواب دیکھا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے اور 11 ستاروں کو دیکھا، اور کہتا ہے کہ ان سب نے مجھے سجدہ کیا۔ اور یعقوب یوسف کو یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تیرا باپ اور تیری ماں بھی تجھے سجدہ کریں گے تیرے بھائیوں کے ساتھ؟ اور 12واں ستارہ یوسف جو ہے وہ خود ہے۔ تو اس خواب کو دیکھیں اور اس خواب کو دیکھیں تو یہ بڑا کلوزلی کنیکٹ لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی پکچر ہے، وہ سارا گھرانہ یوسف 11 جو یعقوب کے قبیلے ہیں، یعقوب خود اس کو بنی اسرائیل کہا گیا اور وہ آگے اسی کے بچے ہیں، سو پورے گھرانے کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ داؤد کے قبیلہ سے آئے ہیں، یہودا کے قبیلہ سے آئے ہیں، داؤد کی نسل سے ہیں، تو وہ بھی بنی اسرائیل سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ اگلا بھی حوالہ اس کے ساتھ بڑا اچھا میچ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی۔ اور خداوند نے جب آئے ہیں تو ان کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں تھیں کہ وہ یہودا کے قبیلہ سے ہوگا، یہودا کا ببر کہلائے گا، اور وہ وہاں سے ہی آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ پالوس جب ٹیچنگ دیتے ہیں تو وہ بھی بڑے اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں اور سارے عہود اور وعدے اور شریعت اور عبادت اور پیغمبر انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور خدائے محمود ہے۔ رومیو 9:4-5 آپ دیکھیں۔ پھر رومیو 1:3-4 میں بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، داؤد کی نسل سے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے آ رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل عورت کے معنوں میں جب ہم دیکھیں تو بالکل ایگزیکٹلی بات میچ ہوتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا بھی رول ایز اے نیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ فیوچر میں ابھی یہ ہونے ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں کہ 2000 سال تک یہ قوم جو تتر بتر رہی ہے، اور خداوند نے ان کو دوبارہ نکال لیا ہے اور ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے،
اور خدا نے کہا تھا کہ تو چاہے تو آسمان کے ستاروں کی گرد کی مانند بھی تم ہو، جو ہاں جی تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، تتر بتر کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، میں تمہیں یروشلم میں اکٹھا کر لوں، میں تمہیں اسی ہی زمین پر اکٹھا کروں گا اور ثابت کروں گا کہ میں خداوند ہوں جو تمہیں مقدس کرتا ہوں، تمہارے اپنے نام کی خاطر نہیں، نو نو نو، کہتے ہیں تمہارے تو کام نجس ہو، تم لوگ تو تمہاری ناپاک کام ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنا نام تمہارے ساتھ جوڑا، منسوب کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں تو میری منکوحہ ہے، تو میری بیوی ہے۔ تو وہاں پہ بھی بنی اسرائیل عورت کے معنوں میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس لیے یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بنی اسرائیل دوبارہ وجود ہے اور شیطان کو یہ ساری بات پتہ ہے، اور بنی اسرائیل کی جو دوسری نسل جس کو اژدہا ستاتا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے چیپٹر کے آخری حصہ میں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ لے جی اب یہ باقی لوگ بھی ہیں، اب یہ باقی لوگ ہم لوگ ہیں، مسیحی ہیں جو یسوع کی گواہی رکھتے ہیں، جو 12 رسولوں نے یسوع کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے اور وہ گواہی قائم کی۔ سو بنی اسرائیل خدا کا بیٹا ہے، پلوٹھا ہے، خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پلوٹھا ہے۔ اور مسیحی ہم جو ہیں ہم دوسرے بچے ہیں، ہم بھی لے پالک ہیں، لیکن ہم اس ہی ابراہیمی کووننٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کہا ہے کہ تو جنگلی زیتون ہو کر جب اس میں پابند ہو گیا تو وہ اصل ڈالیوں کو کیوں چھوڑے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو اپنی نافرمانی کے سبب سے جو ہے وہ کاٹ ڈالے گئے، اور تو ایمان کی وجہ سے شامل ہوا ہے، تو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں گے تو خدا ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ سو خدا ان کا مستقبل میں پورا منصوبہ ہے، اسرائیل کے گھرانے کے لیے بھی اور مسیحیوں کے لیے تو ہے ہی ہے۔ آمین۔ تو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر واقعی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ سو میرا تو یہی ماننا ہے، لیکن آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی تفسیر جب کی جاتی ہے، میں بار بتا چکا ہوں کہ 3-4 نظریات ہیں۔ بعض لوگ ہسٹورک ویو میں بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ پاسٹ کی بات ہے، جی جو چرچ کی ایج ہے اس کے حساب سے بات ہے، 1لی-2ری صدی میں تقریباً باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ سمبولک ہے، یہ تمام رموز اور علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک جو چوتھا نظریہ وہ ہے فیوچرسٹ، کہ یہ مستقبل میں باتیں ہونے والی ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری مستقبل میں ہونی ہیں، بعض باتیں پاسٹ میں ہو چکی ہیں، جیسے 6ویں باب سے آگے جو لگتا ہے وہ مستقبل میں ہونا ہے۔ اور چرچز جو تھے وہ تو پہلے چیپٹرز کے ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی میں تھے، ایشیا کوچک کا جو علاقہ تھا سارا تھا، لیکن موسٹلی باتیں ابھی مستقبل میں ہونی ہے۔ آمین۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سے سیکھنا چاہیے۔ حتمی بات تو خداوند کو پتہ ہے، اور مکاشفہ کی تفسیر از اے ویری ڈیفیکلٹ، بٹ کیپ لرننگ فرام ایچ ادر، کیونکہ اگر ہم کسی کی ترقی کا سبب بنتے ہیں نا تو یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔